لوگوں کا آپ دونوں کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ ذوالقرنین ایک بڑا ہی معصوم چننا منا سب بچہ ہے، اچھا، اور جو کنول آفتاب ہے وہ پوری کھٹو ہے، وہ ذوالقر کو ایسے کس کے رکھتی ہے، شاطر خاتون ہے، شاطر خاتون ہے جس نے ایک معصوم بچے کو وہ رکھا ہوا ہے ادھر ادھر. تو اس کے بارے میں پہلا چونکہ جس پہ ظلم ہو رہا ہو اس سے پوچھنا چاہیے. ہاں ہاں ظلم والے سے پوچھنا چاہیے. میرے بارے مطلب مجھے بتا دینا چاہیے. جی ہاں جی، اوکے ٹھیک. مظلوم کی بات سب سے پہلے ہم نے یار فاروق، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دراصل بات صرف اتنی ہے، ڈرے نا، اگر آپ ڈرے بغیر کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل ڈرے بنا بالکل نہیں میں ڈر رہا. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ سپورٹیو ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے پیار کا جواب پیار سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو خوش رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے ہر مشکل وقت میں ساتھ نبھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈر رہے ہیں یا دب رہے ہیں یا آپ نیچے لگ چکے ہیں. کہ ہمارے وہ پنجابی کلچر میں تھلے لگ گیا ہمارا نہیں، ہمارا ایک کنسیپٹ ہی یہی بن چکا ہے بالکل کہ جو میاں بیوی ساتھ میں خوش ہے، یہ بڈھی نے اس کو کچھ کیا ہوا ہے، بڈھی نے تویز کیا ہوا ہے، بڈھی نے اس کو نیچے لگایا ہوا ہے، بڈھی نے اس کو ڈرایا ہوا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ کے کیس میں صرف محبت ہے، صرف محبت. ہم لوگ گھر میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے باہر رہتے ہیں. ہم سیف رہتے ہیں، میرا مطلب ہاں لڑتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، اور بلکہ آج بھی ہم لوگ لڑکے آئے ہیں. واقعی. اچھا کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں ویسے دن میں؟ یا دن میں نہیں ہوتی ہوگی ویسے کہ ہو جاتی ہے؟ نہیں روز ہوتی ہماری ہو جاتی ہے. یہ بڑی نیچرل سی تھنگ ہے. تشدد نہیں ہوتا اس میں؟ نہیں لڑائی نہیں، بس ایک منہ سے کلمات. مطلب یہ ہوتا ہے صرف یہ ہماری لڑائی میں کہ ایک بات ہے، فرض کریں کہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ ہم لوگ نا 6-7 دن تک یہ پلان کریں گے، تو اس نے اب مائنڈ بنا لیا کہ ہم نے 6-7 دن تک یہ پلان کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر کوئی نہ کوئی ناگہانی آفت آن پڑتی ہے کہ ہمیں وہ پلان چینج کرنا پڑ جاتا ہے. پھر یہ مجھے کہے گی ذوالقرنین وہ پلان، میں کہتا ہوں یار تمہارے سامنے تو ہے، مطلب ہم لوگ نہیں نکل پائے. اور یہ ذوالقر بالکل الٹ. اور آج ہماری لڑائی اسی ٹاپک پر ہوئی ہے کہ مطلب میں تھوڑا الٹا بتا رہا ہوں، بیکاز آج الٹا ہوا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم لوگ یہ پلان کرتے ہیں، تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرتے ہیں پلان. تو اس نے پھر آج مجھے کہہ رہی ہے تو ذوالقرنین کیسے پلان کریں گے، دیکھو یہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے، مطلب کافی زیادہ کوئی 100-150 بات اس نے مجھے گنوا دی. حقیقت ہے کہ مطلب بہت سے ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ وہ سیٹل نہیں ہو رہے تھے. تو میں نے کہا یار اگر آپ کو میں نے ہی کہا ہے کہ ہم لوگوں نے جانا ہے، تو اگر میں کہہ رہی ہوں کہ ذرا صبر کر لو تو صبر نہیں. ذوالقر کہہ رہے نہیں آج کل نکل ہے. یہ آپ کے بارے میں تو آپ کو جانتا ہوں، لیکن جو نئے دیکھنے والے بھی ہیں، پرانے دیکھنے والے بھی ہیں، آپ کے بارے میں یہ سوچ کیوں ہے کہ جی یہ میڈیا میں آئی، بہت کسی غریب خاندان سے تھی اور بیچاری نے پتہ نہیں کیا کیا اور بڑی ہو. آپ ایسا ہی ہے؟ کس خاندان سے تھی، کیا ہوا تھا، کتنی ایفرٹ کرنی پڑی؟ ویسے یہ سارا قصور نا اس کی بنائی ہوئی پرانی ویڈیوز کیا، جس میں یہ رکشہ چلا رہی تھی اور یہ بھکاری بن رہی تھی، ہے نا، اور یہ کبھی کبھار وہ ٹھیلے والی بن رہی تھی. لوگوں کو لگتا ہے اچھا کچھ ہمارے لوگ بہت معصوم بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ہوشیار ہیں یا وہ کچھ ہوشیاری کر رہے ہوتے ہیں، اگلے بندے کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سے لوگ معصوم ہیں جو کہ ابھی تک فلم یا ڈرامہ کے کریکٹر کو حقیقت میں لے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کو نیگیٹو بھی سمجھتے ہیں. بالکل. یعنی اب شفقت چیمہ صاحب ان کے پاس بیٹھے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے عام محفل میں نا لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں سچی میں لڑکیاں اٹھا کے لے جاتا ہوں، حالانکہ ان کا کریکٹر ہے. لوگ اس بندے کو ویسا سمجھنے لگے. آپ کی ریل کہانی کیا ہے واقعی؟ کہاں سے آپ سٹارٹ ہوئی اور کہاں سے آپ کنول آفتاب بن گئی؟ یار میں سچ بتاؤں، میں جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہوں میں ابھی بھی وہاں پر ہی ہوں. جو حقیقت ہے کہ ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئی ہوں، اور ابھی بھی الحمدللہ ایک مڈل کلاس ایک اچھی لائف، بہت اچھی لائف ہم لوگ گزارے ہیں اپنی محنت پہ. پہلے یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کی محنت کے جتنے بھی پیسے تھے اس کو یوٹیلائز کر لیتے تھے. اب یہ ہے کہ اپنی جو محنت ہم کرتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں. اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں خود دیکھتی ہوں کہ ہاں اتنے غریب خاندان سے یہ تھی، 2 ٹائم کا کھانا نصیب اور اب لائف سٹائل ان کا، ہاں اب یہ لائف سٹائل، بڑی گاڑیاں ان کے پاس، بڑے گھر ہیں.
اچھا اب لوگوں کو وہ نظر آ رہے جو ہم دکھا رہے ہیں. پہلے میں یہ ڈفرینس تھا کہ پہلے جو میرے پاس تھا میں وہ دکھا نہیں سکتی تھی. گاڑی تو آپ کے پاس پہلے بھی تھی. ہاں, کیونکہ میں اتنا سوشلائز نہیں تھی, کیونکہ ہم لوگ اتنے اسٹیٹس اپلوڈ نہیں کرتے تھے, کیونکہ ہم لوگ اتنا انسٹاگرام پہ ایکٹیو نہیں تھے, کیونکہ ہم لوگ یوٹیوبر نہیں تھے, کیونکہ ہم لوگ ٹک ٹاک نہیں بناتے تھے. اب آپ کی مومنٹ پہ لوگوں کی نظر ہے. اب ہم جو چیز کرتے ہیں وہ لوگوں کو ذوالفقار کے ولاگ سے پتہ چل جاتا ہے, ہمارے ٹک ٹاک سے پتہ چل جاتا ہے, ہمارے انسٹاگرام سے پتہ چل جاتا ہے. تو اب لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا, اب سب کچھ ہے, اور یہ صرف اور صرف ادھر آنے سے. اب تو ماشاءاللہ لاہور کی ایک معروف بستی میں یا سوسائٹی میں آپ کا بڑا پیارا سا گھر ہے, خود مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا وہاں پہ. کنول صاحبہ یہ بتائیں حضرت کہ آپ کی پہلی جاب کون سی تھی, کہاں پہ کی؟ اردو پوائنٹ. اردو پوائنٹ فرسٹ اینڈ لاسٹ. یہ کئی لوگ میں نے سنے ہیں ادھر اردو پوائنٹ کے آس پاس ادھر, وہ کہتے ہیں کہ کنول آفتاب کو ہم نے بنایا. آپ کا اس کمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ دل سے سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک کمنٹ ہے یا اس کو ریفریز کیا جانا چاہیے؟ اچھا یار, انسان کو کوئی بناتا نہیں ہے, پہلی یہ بات, انسان کو کوئی بناتا نہیں ہے, اس کو گروم کر دیتا ہے. جیسے کہ اگر میں سیلون جاتی ہوں, میں دلہن بننے والی ہوں, تو میں جا رہی ہوں, مجھے وہ جا کے میں جاؤں گی تو وہ مجھے حور پر ہی نہیں بنا دے گا. جو سیلون والا ہے وہ مجھے گروم کر دے گا, وہ مجھے میک اپ کر دے گا, میری چین نظر آ رہی ہے تو اس کو بولڈ کر دے گا, آئی بروز کو بولڈ کر دے گا, میک اپ اچھا کر دے گا, اور میں خوبصورت لگنے لگ جاؤں. اردو پوائنٹ نے آپ کو خوبصورت بنایا؟ نہیں, اردو پوائنٹ نے مجھے خوبصورت نہیں بنایا. اردو پوائنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر جا کر میں نے اپنی محنت سے اپنا نام بنایا ہے. اردو پوائنٹ نے صرف مجھے ایک پلیٹ فارم دیا, اردو پوائنٹ نے صرف مجھے ایک کیمرہ مین دیا اور ایک ایڈیٹر دیا. تو وہ جو پروڈیوسر, مینیجر اور کیمرہ مین کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا, یار اگر ان کا کہہ کے دل خوش ہوتا ہے تو یار آپ لوگوں نے بنایا. ویسے بھی ایک بات تو ہوتی ہے کہ ایک انسان جب فلم بناتا ہے یا کوئی پروڈیوسر فلم بنانی شروع کرتا ہے تو اگر اس کا کوئی اسپورٹ بوائے بھی کہتا ہے نا کہ ہاں جی ہم نے یہ فلم بنائی ہے, تو اس میں تھوڑا بہت تو حصہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ ہم نے شاہ رخ خان کو بنا دیا ہے تو وہ بات بننے میں نہیں آتی. وہ زیادتی. آپ کی پہلی آمدن کیا تھی؟ آپ نے پہلا کام کیا کیا جہاں سے آپ کو پیسے آئے؟ میری پہلی آمدن سوشل میڈیا کی یہ تھی کہ میں ایک جہلم میں ایونٹ پر گیا تھا اور وہاں سے میں نے 2600 روپیہ لیا تھا. 2600 روپیہ پہلی مرتبہ. ذوالفقار جو ایک میٹنگ میں جانے کے اتنے پیسے بہت خوش تھا بیکاز وہ میرے خود کے پیسے تھے. 2600 تو آپ نے تو پھر کوئی 5-6 سال گزارے ہوں گے 2600 سے؟ نہیں, بلکہ میرا تو میں نے فکس ڈپازٹ کر لیا, اس سے مجھے کروڑوں روپیہ آ رہا ہے منتھلی. اس سے ہم 10 خاندان پال رہے ہیں. وہ 2600 اتنے زیادہ تھے. میری سوسائٹی ہے, میری اپنی کار ہے, میرے یہ. اچھا 2600 پہلی کمائی تھی, وہ ایونٹ میں گئے تھے, کیا کیا تھا وہاں پہ؟ تب میری 2,70,000 فالوور تھے ٹک ٹاک پر, اور مجھے بلایا گیا تھا ایک ایونٹ پر کہ آپ آنا ہے, آپ نے بس اسٹیج پر انٹرسٹ اور فین میٹ اپ ٹائم, کچھ نہیں کرنا, یعنی ملنا لوگوں سے. ہاں بالکل, لوگوں سے. تو یہ کام آپ ابھی بھی کرتے ہیں؟ اب تو ہاں ابھی بھی کرتے ہیں بیکاز لوگوں کو ہمارے ساتھ میٹ اپ کی خواہش ہے. یعنی ویڈیوز نہیں بناتے, صرف آپ لوگ جاتے ہیں اور فین سے ملتے ہیں, اور اس بات کے پیسے ملتے ہیں. پکچر بھی لیتے ہیں نا, اس بات کے پیسے ملتے ہیں. بالکل سر.